پہلی بات یہ ہے کہ اپنی عادت اور روایت کے مطابق ہم سب اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اللہ کی باقی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کہتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر اللہ نے یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم یہاں اس حویلی میں بیٹھے ہیں اور اس لیے بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی حصے کی تلاوت کریں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس سے اپنا ایمان بھی تازہ کریں اور ہدایت کی سیدھے راستے کی روشنی بھی حاصل کریں اور اس ہدایت پر عمل کر کے زندگی گزار کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بنیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ ہم سب اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وقت جو ہمارا مسلمانوں کا ماحول اور معاشرہ ہے، اس میں زندگی کا بہت سارا وقت تو ہم ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں کرتے۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں، لیکن آج کل کا مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ بڑے فارغ ہیں، انہیں کوئی کام نہیں کرتا، کہ ماحول ہی اس طرح کا بنا۔ اور پھر اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ صرف ہماری معاش کا، ہمارے پیٹ کی ضرورت کا کام ہوتا ہے، اس میں ہم کولو کے بیل کی طرح محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں، ہمارے دنوں میں اور ہماری راتوں میں عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی یاد کا بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان میں بھی اللہ معاف کرے زیادہ تر لوگ اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہی ہوتے ہیں، یہ نماز ہے کیا۔ تو اس لیے اس ماحول میں اگر بندے کو کچھ وقت ملے اور اس میں وہ اللہ کی کتاب سنے، کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو اس کو سمجھے، تو یہ بڑی غنیمت ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کی بڑی رحمت ہے۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ کے ہاں بڑی عزت حاصل ہے اور بڑا مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس قرآن کو اپنے ہاں ہم نے جس جگہ رکھا ہوا ہے وہ ہمارے ہاں بڑی عزت کی جگہ ہے۔ جن فرشتوں کے ہاتھوں میں ہم نے اس قرآن کو دیا ہوا ہے، وہ فرشتے بھی آسمانوں میں بڑی عزت کے مالک ہیں، بڑے بزرگ۔ جس نبی پر ہم نے نازل کیا ہے وہ بھی ہمارے سارے نبیوں میں سے چنا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن بڑی عزت کی چیز ہے، بڑی برکت کی چیز ہے۔ اس لیے میں ہر دفعہ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں اس ماحول میں، جو بھی آپ 10 15 20 آ جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور ہم اس کے اس احسان کو مانتے ہیں اور اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ اور اگر ہم شکر ادا کریں نا، صرف لفظ ہی نہ ہوں بلکہ دل سے شکر ادا کریں،
ہمیں اس کی قدر ہو، تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ میری طرف سے اچھی توفیق پر شکر ادا کرتا ہے تو میں اس توفیق کو بڑھا دیتا ہوں، اس میں اضافہ کرتا ہوں۔ اگر کسی نعمت پر میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس نعمت کو زیادہ کر دیتا ہوں۔ یہ میرا اصول ہے کہ شکر کرنے والے کو میں اور زیادہ دیتا ہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ یہ اس کی سنت ہے، اس کا اپنا اصول ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہی ہے کہ ہم سارے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس عظیم ہستی کے ذریعے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے آقا و مولا ہیں اور ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی اس مجلس میں ان کو یاد کرتے ہیں اور بڑی محبت سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑے دھیان سے ان پر بے شمار مرتبہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے اس درود کو، اس سلام کو قبول کرے، اس کو ہمارے لیے اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ تو اللہ اس درود کو ہماری طرف سے قبول کرے اور اس کو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنائے، ہم پر رحم کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے درس سے پہلے کہ ہم تو بہت زیادہ کوئی اس کو اس طرح اکٹھا ہونے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اسی لیے وہ بہت زیادہ شوق سے لوگ اس میں نہیں آتے، ایسے ہی کھچ کھچا کے کہہ کلا کے۔ وہ بھی بڑا، کئی تو آنے والے بڑا احسان کرتے ہیں کہ میں آپ کے کہنے پر درس پہ جا رہا ہوں۔ کسی کے کہنے پر کبڈی کے میچ میں، کسی شغل میں جانے کا کوئی احسان نہیں کرتا کہ بس تم نے مجھے یہ کہا ہے اب میں کیا۔ یہاں آتے ہیں تو بڑا احسان کرتے ہیں کہ میں کہنے کہ تیرے کہنے پر وہاں گیا تھا۔ تو مطلب بہت زیادہ اس میں لوگ شوق سے نہیں آتے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مجلس کی بڑی قدر و قیمت ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کسی بھی دوسری مجلس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، میرے قرآن کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ اس سے اچھی مجلس کوئی نہیں ہوتی، خواہ وہ اقوام متحدہ کی مجلس ہو، قومی اسمبلی کا اجلاس ہو، کوئی سینٹ کا اجلاس ہو، کوئی ڈی سی صاحب نے کوئی میٹنگ بلائی ہوئی ہو، اور کوئی اور زندگی کے معاملے کے بارے میں لوگ اکٹھے ہوں، کسی بڑے آدمی نے لوگوں کو بلایا ہو۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر میرے قرآن کو سمجھیں، میرے قرآن کو سنیں اور سیکھیں۔ تو چونکہ اللہ کو یہ بڑی پسند ہے اور اللہ ایسی مجلس میں دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے،
اس لیے اللہ کے شکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے بعد ہم اس مجلس میں بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بچوں اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے، پھر اپنے بھائیوں بہنوں ان کے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، یہ آپ کا گاؤں ہے، اس کے سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے، پھر سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کرو۔ اس کے معاف کرنے سے اس کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دعا سکھائی ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یا اللہ معاف کر، کیونکہ بندہ ہر وقت اللہ سے غافل ہو کر غلط کام کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہم پر رحم کرے اور اپنا فضل کرے۔ اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بچیاں بیٹیاں ہیں، آپ ہیں، یہ بچے ہیں، میرے سمیت جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس قرآن کے واسطے سے ہماری وہ دعا قبول کرے۔ ہم بڑے محتاج ہیں۔ آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں گے نا تو یہ دنیا کی زندگی کو پھولوں کی سیگ نہیں ہے، یہاں بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے مسائل ہیں، بلکہ آپ کسی بندے کو پھول کے دیکھ لیں، سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس سے پوچھے تو پتہ چلا۔ یہ دنیا تو آزمائش کی دنیا ہے، یہاں کو بہت زیادہ سکھ چین نہیں ہے۔ بڑے بڑے گھر جو بنے ہوتے ہیں نا، جس پر لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگایا ہوتا ہے، ان گھروں کے اندر بسا اوقات اللہ معاف کرے ایک لمحے کے لیے چین نہیں ہوتا۔ اولاد کے مسائل، گھر والوں کے مسائل اور دشمنوں کے مسائل، بندہ اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرے سمیت اللہ تعالیٰ جو ہمارے دل میں اپنے لیے، اپنے گھر کے معاملات کے لیے جو جائز دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور ہم میں سے جو جس پریشانی میں ہے، جس اضطراب میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ساری بادشاہی اس کی ہے، سارا اس کا اختیار۔ دلوں سے لے کر زندگی کے بڑے بڑے معاملات تک اسی کا اختیار چلتا ہے، وہی بادشاہ ہے۔ پل میں ہنسا دیتا ہے اور پل میں رلا دیتا ہے۔ ابھی بندہ ہنس رہا ہوتا ہے، ابھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بندہ رو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ درس ہے، یہ ایک اتفاق ہے کہ بھئی ایک تو ہمارا روٹین کا جو ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، میاں طارق صاحب کو اللہ تعالیٰ اجر دے، اس کا ان کو اس کا شوق ہے اور بڑی اچھی بات ہے، وہ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے۔ تو ایک تو ہمارا یہ مہینے کا آخری جو بدھ ہوتا ہے، یہ ہمارا چھوٹا سا درس ہوتا ہے، لیکن آج یہ ہمارا درس کا بھی پروگرام ہے، اور دوسرا آج کے پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ استقبال رمضان کا بھی پروگرام ہے۔
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب رمضان آتا تھا تو رمضان شعبان کے جو آخری دن ہوتے تھے ان میں صحابہ کو اکٹھا کرتے تھے اور انہیں ترغیب دیتے تھے، بھائی رمضان آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، نہ روزوں کو ضائع کرنا، نہ نمازوں کو ضائع کرنا، نہ قرآن کے پڑھنے کو ضائع کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا، کوشش کرنا کہ اس رمضان میں تم اس طرح توبہ کرو کہ باقی زندگی تمہاری ٹھیک ہو جائے۔ یہ رمضان سال میں ایک مرتبہ موقع ہوتا ہے گناہ گاروں کے لیے توبہ کرنے کا۔ یہ بند کرنا، یہ نہ چلایا قریب کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کرتے، انہیں ترغیب دیتے، اور حالانکہ صحابہ تو پہلے ہی بڑے نیک، بڑے صالح تھے، لیکن ان کو بھی سمجھاتے اور خود اپنے بارے میں کہتے کہ میں باقاعدہ اس کی تیاری کرتا ہوں اس کو گزارنے کی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو ان کے دل میں عبادت کا اور شوق پیدا ہو جاتا تھا، اور ان کی پیشانی کے اندر سجدے تڑپنا شروع کر دیتے تھے، اور وہ سخی ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے مطلب ہمارا آج کا جو پروگرام ہے یہ ہمارا درس کا پروگرام بھی ہے اور ہمارا رمضان کے استقبال کا پروگرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ لوگوں، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ کر رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس میں صرف ایک رات ایسی ہے، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر تم 1000 مہینے نیکی کرتے رہو، 80 سال، یار اس کو بند کر، یہ کیوں بولتے ہیں؟ نہیں بند کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس رات میں کوئی نیکی کرو تو وہ 80 سال کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ اس رات جو تم نماز پڑھو وہ 80 سالوں کے برابر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اس رات کو ضائع کر دیا اس نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ مطلب اس کا مطلب کیا تھا کہ رمضان کی ہر رات کو عبادت کرو تاکہ وہ رات تمہیں مل جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت سے بڑی کیا چیز ہے جی؟ آپ ہی بتائیں۔ رحمت تو سب سے بڑی چیز ہے۔ ایسی نہیں آتے کہ ادھر اللہ دی بڑی رحمت ہے بھائی، جس میں وہ دی رحمت ہوگی تو پھر کیڑا باقی رہ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت ہے، دوسرا اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، معافی کا اعلان ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ لوگوں کو جہنم سے رہا کر دیتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے کردار کی وجہ سے اپنے لیے جہنم مقدر کر لی ہوتی ہے، وہ اگر اس رمضان میں کچھ کریں تو ہم ان کو جہنم سے رہا کر دیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدقے کا مہینہ ہے۔
ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ صدقہ، اگر بندہ صدقہ کرتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، تو میں 1 روپے کے بدلے 700 دیتا ہوں، اور رمضان میں اجر کو 70 گنا بڑھا دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ 700 کو آپ 70 سے ضرب دیں، اتنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے نیکی۔ یہ صدقے کا مہینہ ہے، یہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، غریب اور مسکین کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ترغیب دیتے تھے۔ آپ بھی باقاعدہ یہ جو 2-3 دن رہ گئے ہیں سوچیں کہ بھئی ہم نے اس رمضان کو دوسرے مہینوں کی طرح نہیں گزارا، اور جو لوگ اس کا کوئی احترام نہیں کرتے، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، بڑے ظالم ہیں وہ لوگ، اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر نہیں۔ رمضان میں اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں اور روزے کا احترام نہیں کرتے، نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رمضان کے باوجود بڑی زیادتی کرتے ہیں، اپنے آپ پر بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ آیتیں جو رمضان کے متعلق ہیں وہ پڑھی ہیں، ان کو سنیں اللہ ان میں کیا کہتا ہے۔ بس یہی ہمارا آج کا درس ہے۔ شہر رمضان، رمضان ایک خاص مہینہ ہے، یہ دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صرف رمضان کے لیے یہ لفظ آئے ہیں، شہر و رمضان، کہیں شہر و شوال نہیں ہے، کہیں شہر و ذی قعدہ نہیں ہے، کہیں کسی اور مہینے کا نام اس طرح نہیں ہے، صرف رمضان کا۔ کہ رمضان بھائی عام مہینہ نہیں ہے، ایک خاص مہینہ ہے۔ کیوں خاص ہے آپ پتہ نہیں سن رہے ہیں کہ نہیں، کیوں خاص ہے؟ اسی طرح دن چڑھتا ہے، اسی طرح شام ہوتی ہے، اسی طرح رات ہوتی ہے، اسی طرح سب کچھ ہوتا ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اس میں خصوصیت یہ ہے الذی انزل فیہ القرآن۔ بھائی تمہیں اندازہ نہیں ہے، یہ اس لیے خاص ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، لوح محفوظ سے قرآن کو اٹھا کر اس قرآن کو اسی مہینے میں آسمان دنیا تک پہنچایا ہے اور جبریل کے حوالے کیا ہے، اور اسی رمضان کی رات میں جبرائیل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا، اس لیے یہ خاص مہینہ ہے۔ اور قرآن سے بڑھ کر کوئی بابرکت چیز نہیں، ہر لحاظ سے۔ ہم تو خیر کیونکہ قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کیا چیز ہے۔ یہ جو آپ کئی علماء کی زبان سے سنتے ہیں نا، بھائی قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا، اس پر لوگوں کو تولا جائے گا، ان کی نیکیوں کو، ان کی برائیوں کو تولا جائے گا۔ وہ ترازو یہی قرآن مجید ہوگا، اسی پر تل کر لوگ جنت میں جائیں گے اور اسی پر تل کر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ قرآن ہی ترازو ہے، یہی لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ رمضان اس لیے خاص مہینہ ہے
کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور آگے دیکھیں قرآن بڑی عجیب چیز ہے. یہ ایک آیت ہے، بس ایک ہی آیت ہم پڑھ سکیں گے. قرآن کے اندر کیا چیز خاص ہے؟ یعنی رمضان کے اندر تو یہ خاص بات ہے نا کہ بھئی اس میں قرآن نازل ہوا. تو قرآن کے اندر کیا خاص بات ہے جس نے قرآن کو اتنا عظیم بنا دیا ہے، اتنا بابرکت بنا دیا ہے، اتنا معتبر بنا دیا ہے، اور اتنی اس کی شان بڑھا دی ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ ہدی للناس، قرآن انسانوں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، انہیں زندگی کا مقصد بتاتا ہے. اس کی یہ خصوصیت ہے. قرآن کے بغیر کسی کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا. جو قرآن پر ایمان لائے گا، قرآن کو سمجھے گا، وہ سیدھے راستے پر چلے گا. اور وہی اللہ کو خوش کرے گا. جو اس قرآن مجید کے راستے پر نہیں چلے گا وہ ساری زندگی ٹھوکریں کھائے گا، اور آخری ٹھوکر اسے لگے گی سیدھا جہنم کی آگ میں جائے گا. خواہ وہ کتنا بڑا چودھری ہے اور کتنی بڑی مونچھوں والا ہے اور کتنے عہدے ہیں اس کے، اگر وہ اس قرآن مجید کے راستے پر نہیں چلتا تو وہ بدقسمت ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. تو قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانوں کو ہدایت بتاتا ہے، اور ہدایت پر